پلے پرگتی اور پٹنہ پرگتی پروگراموں کے اگلے مرحلے پر عمل آوری کے لیے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس 18 مئی کو 11 بجے دن پرگتی بھون میں منعقد کیا جائے گا۔ ریاستی وزراء، ضلع پریشد صدور نشین، تمام ضلع کلکٹرز، ادارہ جات مقامی کے ذمہ داران، تمام اضلاع کے ڈی پی اوز، محکمہ جنگلات کے عہدیدار اور دیگر شرکت کریں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ گجرات میں مجلس زیادہ سے زیادہ نشستوں پر مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے احمد آباد ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی تیاریوں کے سلسلے میں وہ یہاں آئے ہیں۔ انتخابات میں امکانی اتحاد کے مسئلے پر انہوں نے واضح کیا کہ جو بھی ان کی پارٹی کے لیے اچھا ہوگا اس سے اتحاد کیا جائے گا۔ صدر مجلس نے نشاندہی کی کہ گجرات میں تعلیم، روزگار اور مہنگائی بڑے مسائل ہیں جس پر عام آدمی پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گیان واپی مسجد کے مسئلے پر درخواست سپریم کورٹ کے زیر غور ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن قانون ساز کونسل کویتا نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورہ حیدرآباد کے موقع پر ان سے کئی سوالات کیے۔ کویتا نے اس سلسلے میں سلسلہ وار ٹویٹس کرتے ہوئے امت شاہ سے کہا کہ وہ تلنگانہ کے عوام کو یہ بتائیں کہ مرکزی حکومت ریاستی حکومت کو واجب الادا فائنانس کمیشن کے تقریباً 3000 کروڑ روپے، پسماندہ طبقات کی گرانٹ 1350 کروڑ روپے اور جی ایس ٹی معاوضہ 2247 کروڑ روپے کی رقم کب ادا کرے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ امت شاہ آسمان چھوتی افراط زر، ملک میں ریکارڈ بے روزگاری، بی جے پی کے خود کے ڈاٹا کے مطابق بی جے پی کے دور میں زیادہ فرقہ وارانہ فسادات اور ہندوستان کو سب سے زیادہ مہنگا ایندھن اور ایل پی جی فروخت کرنے والا ملک بنانے پر ان کا کیا جواب ہے۔ انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں مرکزی وزیر داخلہ سے کہا کہ جب وہ تلنگانہ کے عوام سے ملاقات کریں گے تو انہیں یہ بتائیں کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کو گزشتہ 8 برس کے دوران ایک بھی سرکردہ ادارے دینے میں کیوں ناکام رہی ہے۔ ذہنی طور پر متاثر بیٹے نے ماں کی نعش کے ساتھ فلیٹ میں 3 دن گزارے۔ یہ انوکھا واقعہ ملکاج گری کی وشنو پوری کالونی میں پیش آیا۔ پڑوسیوں نے فلیٹ سے بدبو آنے کی پولیس سے شکایت کی، جس کے بعد پولیس کے وہاں پہنچنے پر یہ سارا معاملہ سامنے آیا۔ تفصیلات کے مطابق مائتری نواس اپارٹمنٹ کے ایک فلیٹ میں اس خاتون کی مشتبہ موت ہو گئی، تاہم خاتون کی موت کے بعد اس کے بیٹے سائی کرشنا نے 3 دن تک مسخ شدہ نعش کے ساتھ گزارے۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بات پر ماں اور بیٹے کا جھگڑا ہوا۔ مقامی افراد نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ ذہنی طور پر متاثر بیٹے نے ہی جھگڑے کے بعد اپنی ماں کا قتل کر دیا اور اس کے ساتھ اسی فلیٹ میں 3 دن گزارے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس نے خاتون کے بیٹے کو حراست میں لے لیا اور اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ واٹر ورکس آفس مغل پورہ کے سامنے مجلس نے احتجاج کیا۔ سلطان شاہی، میترواڑی، انصاری کمان، بیلا کالونی، عشرت محل اور دیگر علاقوں میں آلودہ پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ ان احتجاجیوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کئی مرتبہ شکایت کی گئی لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مینیجر سے شکایت کرنے کے باوجود مینیجر نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ساتھی علاقے میں سیوریج کی بھی شکایت ہے۔ احتجاجیوں نے مینیجر کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا اور انتباہ دیا کہ احتجاج میں آئندہ مزید شدت پیدا کی جائے گی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے بیرونی ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مندوں کے لیے اوورسیز اسکالرشپس شروع کی گئی تھی، تاہم اوورسیز اسکالرشپس کے طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بیرون ممالک تعلیم حاصل کرنے کے لیے 20 لاکھ روپے اسکالرشپ دینے کا حکومت نے اعلان تو کیا، تاہم فنڈز کے بروقت جاری نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرٹ بی سی ایس سی ایس ٹی طلبہ کی جانب سے درخواستیں اس سلسلے میں داخل کی گئیں لیکن ان کی درخواستوں پر غور نہیں کیا گیا۔ اس پر ان طبقات سے تعلق رکھنے والے تنظیموں کے ذمہ داروں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ درگاہ حضرت برانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ سنتوش نگر کے قریب واقع ایک قدیم مقبرے میں غیر مجاز قبضے کی سی ای او وقف بورڈ سے شکایت کی گئی۔ اس شکایت میں کہا گیا کہ علاقے میں قبور کو مسمار کر کے غیر مجاز قبضے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
اس مقبرے کو تقریباً 2 سال سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقبرے کی چوکھنڈیوں کو بھی توڑ دیا گیا ہے۔ بڈنگ پیٹ کارپوریشن خاتون صدر کے انتخاب کے مسئلے پر جاری 2 روزہ ڈرامہ آج ختم ہو گیا۔ بڈنگ پیٹ کانگریس پارٹی کی مہیلا صدر کے طور پر امروتا نائیڈو کا انتخاب عمل میں آیا۔ اس سلسلے میں دستاویزات تلنگانہ مہیلا کانگریس کی صدر سنیتا راؤ نے انہیں حوالے کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کانگریس کی خاتون قائدین پر زور دیا کہ وہ کانگریس پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ مہیشورم حلقے میں کانگریس پارٹی کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں پارٹی کے تمام قائدین کو چاہیے کہ وہ اپنے تنازعات کو دور رکھیں۔ انہوں نے تمام سے خواہش کی کہ مل کر پارٹی کے لیے کام کیا جائے۔ شادی کے لیے ایک نوجوان کی جانب سے شادی شدہ خاتون کو ہراساں کرنے اور شادی سے انکار پر حملے کا واقعہ پیش آیا۔ جویریہ فاطمہ نامی خاتون نے کہا کہ شیخ فہد گزشتہ 8 ماہ سے انہیں ہراساں کر رہا ہے اور ان کے ارکان خاندان کی بھی پٹائی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقفے سے گھر میں گھس کر وہ ان کے ارکان خاندان کو ہراساں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں آصف نگر پولیس سے شکایت کی گئی ہے۔ درگاہ حضرت سید شاہ طاہر ولی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں چوری کی واردات پیش آئی۔ درگاہ کے خادم شیخ اکرام الدین نے کہا کہ رات میں وہ درگاہ شریف بند کر کے گئے، تاہم دوسرے دن صبح میں جب وہ پہنچے تو سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی موٹرز، سیونگ مشینوں، پنکھوں کی چوری کی گئی۔ اس سلسلے میں چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن سے شکایت کی گئی، جس کے بعد پولیس کی کروز ٹیمیں وہاں پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نظام آباد کی میئر کرن کے مکان کے سامنے راجوگلہ ذات سے تعلق رکھنے والے افراد نے دھرنا دیا۔ انہوں نے میئر کے شوہر شیکھر کی جانب سے دھوبی گھاٹ پر قبضے کی کوشش کا الزام لگایا اور نعرے بازی کی۔ قبل ازیں بھی میئر کے شوہر کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میئر نے قبل ازیں بھی اراضیات پر قبضے کی کوشش کی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیڈرز کانفرنس کے زیر اہتمام اردو گھر مغل میں عید میلاد تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بلا تفریق سیاسی و سماجی جماعتیں وابستگی کے مسلم قائدین نے شرکت کی۔ تمام مقررین نے مسلم لیڈرز کانفرنس کے اغراض مقاصد کو پوری قوت کے ساتھ روب و عمل لانے کی اپیل کی۔ اس تقریب کی صدارت مولانا حکیم صوفی سید شاہ خیر الدین قادری، امیر آل انڈیا مسلم لیڈرز کانفرنس نے کی۔ جناب میر عنایت علی باقری، کنوینر مسلم لیڈرز کانفرنس نے مخاطب کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کی مسلم مسائل پر چشم پوشی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان متحد نہ ہونے کی وجہ حکومتیں ہمارے مسائل کو حل کرنے پر توجہ نہیں دے رہی ہیں۔ مسلمان متحد ہو کر اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ خصوصی طیارے کے ذریعے حیدرآباد کے مختصر دورے پر بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہنچے، جہاں ان کا پارٹی قائدین اور کارکنوں نے شاندار خیر مقدم کیا۔ ایئرپورٹ پر موجود اہم قائدین میں مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی، ارکان اسمبلی ایٹل راجندر، راجا سنگھ اور رگھونندن راؤ، سابق وزیر ڈی کیرونا، سابق ایم پی وجے شانتی، وویک وینکٹ سوامی اور مرلیدھر راؤ قابل ذکر ہیں۔ امت شاہ اپنی آمد کے فوری بعد رامنتا پور میں واقع سینٹرل فورنسک لیبارٹری گئے، جہاں انہوں نے اس مرکز کا معائنہ کیا۔ امت شاہ شام 6 بجے تکگڑا شمشاباد میں ریاستی بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے ایم پی کے پرجا سنگرام یاترا کے اختتام پر ایک عام جلسے سے خطاب کریں گے۔ بعد ازاں وہ رات 8 بجے دہلی واپس ہو جائیں گے۔ امت شاہ کے دورے کو بی جے پی قائدین بڑی اہمیت دے رہے ہیں۔ آئندہ سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر امت شاہ عملاً اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی رمانا نے کہا کہ 7 سال کی مسلسل غیر سالی کے باوجود ریاست میں پینے کے پانی کی قلت کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ ضلع نلگونڈا کے پدوالہ منڈل میں پانی کی سربراہی کے ایک پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حکومت نے ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے کہ 2072 تک پینے کے پانی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ 14 کروڑ روپے کے مصارف سے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا۔ اس سے حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈچل اضلاع کو فائدہ ہوگا۔
ریاست میں راجیہ سبھا کی 3 نشستوں کے لیے ہونے والے چناؤ کے سلسلے میں TRS پارٹی میں سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے جو اپنے فارم ہاؤس ایراولی میں قیام پذیر ہیں، فلم سٹار پرکاش راج سے ملاقات کی۔ 3 دن میں ان کی یہ دوسری ملاقات تھی۔ چیف منسٹر سے بات چیت کے دوران بزنس مین دامودر راؤ اور پلاننگ بورڈ کے نائب صدر نشین ونود کمار بھی شامل ہو گئے۔ سابق MP پی سرینواس ریڈی کے نام پر بھی چرچا ہو رہی ہے، جو بنڈا پرکاش کے استعفے کے سبب خالی ہونے والی نشست سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ریاستی وزیر سول سپلائی جی کملاکر اور وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے نے ضلع بھدرادری کتاگوڑم میں دھان کی خریدی کا جائزہ لیا اور BC اسٹڈی سرکل میں قائم دھان کے مرکز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ کسانوں سے ان کی پیداوار خریدے اور اناج کے تھیلوں کی خریدی کے لیے بھی ضروری انتظامات کیے جائیں۔ ضلع کھمم میں 36.171 میٹرک ٹن دھان کا ذخیرہ موجود ہے، جبکہ کتاگوڑم میں 86,093 میٹرک ٹن دھان موجود ہے۔ جائزہ اجلاس میں ارکان اسمبلی ایس وینکٹ رامیا، راملو نائک، MLC ٹی مدھو، صدر نشین اسٹیٹ سیڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے کوٹیشور راؤ اور کھمم اور بھدرادری کتاگوڑم کے ضلع کلکٹرز VP گوتم اور دور شیٹی شریک تھے۔ نشیمن نگر تالاب کٹے میں ڈرینیج کے اوورفلو کا 5 سالہ مسئلہ بالآخر حل ہو گیا۔ مقامی عوام اور مجلسی قائدین کی کوششوں اور نمائندگیوں کے بعد GSMC حکام نے نالے پر فصیل کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ مسجد کے امام محمد خالد اور مجلس کے بوتھ پریزیڈنٹس عبدالرحمان اور محمد محمود کی کامیاب مساعی کا نتیجہ ہے کہ یہ کام انجام کو پایا۔ مقامی عوام نے مجلس رکن اسمبلی یاقوت پر احمد پاشا قادری سے ضمن میں اظہار تشکر بھی کیا ہے۔ کارخانہ پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران 2 سارقین کو گرفتار کیا جو بائک اور آٹوز کے سرقے کی 7 وارداتوں میں ملوث تھے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس نارجن رمیش نے بتایا کہ ملزمین محمد اعظم الدین اور سید مجاہد، جو کہ MM پہاڑی عطاپور کے رہنے والے ہیں، رات کے اوقات میں گاڑیوں کا سرقہ کرتے اور اسے ایک اسکریپ ڈیلر عبدالرحیم کو بیچ دیا کرتے تھے۔ ڈٹیکٹو انسپکٹر نیتاجی نے یہ گرفتاری عمل میں لائی۔ میاں پور کے گوکل اپارٹمنٹ کی چھت پر ایک کمسن لڑکی کی نعش مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی۔ 12 سالہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ، جو کہ اس اپارٹمنٹ کی نگرانی کرتے تھے، اس ہمہ منزلہ عمارت میں رہا کرتی تھی۔ پولیس کے مطابق لڑکی عمارت کی چھت پر گئی لیکن بہت دیر تک واپس نہیں ہوئی، جس پر والدین نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ لڑکی کی نعش واٹر ٹینک سے متصل سیڑھیوں پر لٹکی ہوئی پائی گئی۔ پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ TRS کی یوتھ ونگ کے لیڈر پورنا نائک نے ضلع نرمل کے ایک منڈل کے تحت آنے والے موضوعات کا دورہ کیا۔ انہوں نے راجیشور کے خاندان سے ملاقات کی، جس کا قلب پر حملے کے باعث دیہانت ہو گیا۔ انہوں نے پسماندگان کی 5,000 روپے کی مالی مدد بھی کی۔ جلسہ تعزیت مرحوم محمد منہاج الدین خان سینئر جرنلسٹ۔ صوفی علماء کونسل کی جانب سے جلسہ تعزیت کا اہتمام میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقد ہوا، جس میں سینئر صحافی فاضل حسین پرویز، سید غوث محی الدین، سینئر صحافی ریاض احمد اور دیگر صحافیوں نے فون پر ان کی تعزیت کی۔ اس جلسے کا اہتمام صوفی خیر الدین قادری نے کیا۔ صحافت سے وابستہ کئی صحافیوں نے اس میں شرکت کی۔ ریاست کرناٹک میں فجر کی اذان کے سلسلے میں علماء کرام نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ نماز فجر کی اذان کے لیے اب مائک اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی نے بنگلورو میں اس بات کا اعلان کیا۔ کل شام امیر شریعت کی صدارت میں دارالعلوم سبیل الرشاد میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں جمعیت العلماء ہند، جماعت اسلامی ہند، جمعیت اہل حدیث اور سنی تنظیموں کے نمائندہ علماء کرام اور مسلم سیاسی لیڈروں نے شرکت کی۔ بین الاقوامی سرحد پر تعینات بارڈر سیکیورٹی فورسز BSF کے اہلکاروں نے ہفتے کی صبح پاکستان کی طرف سے آنے والے ڈرون پر کئی گولیاں چلائیں، جس سے اس سے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ BSF کے ایک اہلکار نے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ڈرون سے کوئی ہتھیار یا منشیات نہیں گرائی گئی۔ BSF کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل جموں فرنٹیئر SP سندھو نے کہا، ہفتے کی صبح BSF اہلکاروں نے آسمان میں چمکتی ہوئی روشنیوں کو دیکھا اور فوری طور پر ارنیا علاقے میں اس کی سمت گولی چلا دی،
جس سے پاکستانی ڈرون کو واپس جانے پر مجبور کیا گیا۔ علاقے میں مشترکہ سرچ آپریشن جاری ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ہفتے کو منڈکا جائے حادثہ کا دورہ کیا اور آتش زدگی میں جان گنوانے والوں کے لیے اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی دردناک اور چونکا دینے والا ہے۔ جائے وقوع کا دورہ کرنے کے بعد مسٹر کیجریوال نے نامہ نگاروں سے کہا کہ کل یہاں انتہائی دردناک حادثہ پیش آیا۔ عمارت کے اندر آگ لگ گئی۔ آگ بہت بھیانک تھی جس کی وجہ سے کئی افراد موقع پر ہی موت ہو گئی۔ کئی لاشیں اس قدر مسخ ہو چکی ہیں کہ ان کی شناخت تک نہیں ہو سکی۔ جو لوگ گمشدہ کی رپورٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی مدد کے لیے ہم نے یہاں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی جانب سے ایک ہیلپ ڈیسک بھی قائم کی ہے۔ FSL کے ذریعے DNA کی جانچ کر کے پتہ چل سکے گا کہ کون سی لاش کس کنبے کی ہے۔ کانگریس نے کہا کہ ملک کی معیشت انتہائی تشویشناک حالت میں پہنچ گئی ہے۔ ترقی کی رفتار ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے اور چاروں طرف مہنگائی اور بے روزگاری کا ماحول ہے۔ اس لیے معیشت کو واپس ٹریک پر لانے کے لیے نئے ڈھنگ سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق مرکزی وزیر پی چدمبرم، جنہوں نے کانگریس چنتن شیور کے اقتصادی امور کی کمیٹی کی سربراہی کی، نے ہفتے کو یہاں کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کرنے کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مرکزی ریاستی حکومتوں کے درمیان باہمی اعتماد پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور بے روزگاری اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ دہلی میں کل ہوئی بھیانک آتش زدگی کے حادثے میں جہاں 27 افراد فوت ہو گئے، 24 خواتین اور 5 مرد ہنوز لاپتہ ہیں۔ سنجے گاندھی میموریل ہاسپٹل کی سول ڈیفنس ٹیم کے مطابق لاپتہ افراد کے رشتہ دار دواخانے کو پہنچ کر استفسارات کر رہے ہیں۔ دواخانے میں صرف ایک زخمی زیر علاج ہے۔ جملہ 14 زخمیوں کو لایا گیا تھا، ان میں سے 13 کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ بہار کے منوج ٹھاکر نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی سونی کی تلاش میں ہیں۔ سونی نے انہیں فون کے ذریعے حادثے کی اطلاع دی تھی، اس کے بعد سے اس کا فون سوئچ آف بتا رہا ہے۔ ایئر انڈیا کو ٹاٹا گروپ نے خرید لیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس پر سرکار کی ذمہ داری اب بھی برقرار ہے۔ انڈین ایکسپریس نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ وزارت شہری آبادی کے سیکرٹری راجو بنسل کی بیوی اپرنا بنسل کو، جو 7 مئی کو نجی دورے پر امریکہ روانہ ہوئی، ایئر انڈیا نے عام آدمی کے اکانومی کلاس سے بھی مقررہ کرائے سے کم میں ٹکٹ دیا اور پھر انہیں بزنس کلاس میں اپ گریڈ کیا گیا۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 2858 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی جملہ تعداد 4,31,19,112 ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ اسی مدت کے دوران 8 نئی اموات ہوئی ہیں۔ ملک بھر میں اب تک 191,15,00,000 افراد کو کووڈ-19 ویکسین کے ٹیکے دیے جا چکے ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان کو متحدہ عرب امارات کا صدر مقرر کیا گیا ہے۔ 61 سالہ محمد بن زید اپنے بھائی شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے جانشین ہوں گے۔ ان کی میعاد 5 سال ہوگی۔ یاد رہے کہ شیخ خلیفہ کا جمعے کو 73 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی نماز جنازہ اور تدفین اسی دن عمل میں آئی تھی۔ فرانس سمیت 15 یورپی ممالک نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مغربی کنارے میں مزید غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کے منصوبے کو روک دے۔ فرانس، جرمنی اور اٹلی سمیت 15 یورپی ممالک نے جمعہ کے روز کہا کہ اسرائیل کو مغربی کنارے کے علاقے میں 4000 سے زائد نئے ہاؤسنگ یونٹس بنانے کے پروگرام کو منجمد کر دینا چاہیے۔ بتا دیں کہ فرانس کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ اطلاع موصول ہوئی ہے۔ اس بیان پر درجنوں دیگر یورپی ممالک نے بھی دستخط کیے ہیں۔